السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو علیزی ولاگز۔ دو تین اہم باتیں ہیں آج جو آپ کے ساتھ کرنا چاہوں گا۔ آئی ٹی کی منسٹر پاکستان کی سفارشی بغیر قابلیت کے خواجہ آصف کی بانجی ہیں۔ شہباز اور نواز دونوں کی منظور نظر تھی تو ان کو وزیر بنا دیا گیا۔ ان کا آج ایک مضحکہ خیز بیان آیا انٹرنیٹ کی بندش کے حوالے سے، اس کے اوپر آج ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ کیا جسٹیفیکیشن دی انہوں نے جس کے اوپر لوگ ہنس رہے ہیں، لوگ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اس کے بعد فیصل آباد میں 100 سے زیادہ ملز بند ہو چکی ہیں اور تقریباً صرف فیصل آباد میں 2 لاکھ سے زیادہ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں۔ بڑی اہم خبر ہے، انتہائی افسوسناک خبر ہے۔ پاکستان دیوالیہ ہونے کے قریب ہے اس وقت۔ پاکستان تاریخ کے سب سے بدترین اور غریب ترین دور سے گزر رہا ہے، بدحال ترین دور سے گزر رہا ہے۔ دوسری طرف ایک پاور پلانٹ میں کرپشن، 2 نمبر تیل ڈالنے سے مشینری پوری جلا کر کے رکھ دی انہوں نے، 85 ارب کا قوم کو نقصان دے دیا۔ اب اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں وہ میں آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیلز میں اور آسان الفاظ میں سمجھاؤں گا کہ ایسا کیوں ہوا ہے، اس کے پیچھے مقصد کیا تھا ان چوروں کا، ان مسلط ٹولے اور مافیا کا۔ لیکن اس سے پہلے بات کریں گے ہم یہ شیزہ فاطمہ صاحبہ جو سفارشی ان کو بھرتی کیا گیا ہے، آئی ٹی کی منسٹر بنایا گیا ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ انٹرنیٹ میں سی ڈی این ہوتے ہیں، کچھ کیشز ہوتے ہیں، تو جب پوری قوم وی پی این لگا کر انٹرنیٹ استعمال کرتی ہے تو وہ سی ڈی این کو بائی پاس کر کے مین سرور پہ چلی جاتی ہے، یعنی کہ اپنے ملک کا جو کیشز ہے ان کو بائی پاس کر کے مین سرور پہ جب وہ جاتی ہے تو جس کی وجہ سے پاکستان میں انٹرنیٹ سلو ہو جاتا ہے۔ حکومت نے یہ سلو نہیں کیا، یہ پوری قوم اس وقت وی پی این استعمال کرتی ہے جس کی وجہ سے انٹرنیٹ سلو ہو گیا۔ تو باجی شہباز شریف کو روکو نا، آپ کا وزیر اعظم کیوں وی پی این استعمال کرتا ہے؟ مریم نواز کو روکو، عطا تارڑ کو روکو، مریم اورنگزیب کو روکو، ہینا بھٹ کو روکو، مطلب ان کو روکو نا بھائی۔ آپ کی حکومتی وزیر اعظم آپ کا یہ وی پی این استعمال کرتے ہیں، ٹویٹر پہ روز ٹویٹیں گاڑ رہے ہوتے ہیں، ٹویٹر بین ہے پاکستان کے اندر۔ آپ خود کیوں استعمال کرتی ہو وی پی این؟ وی پی این تو آپ لوگ استعمال کرتے ہو۔ اچھا اگر لوگ بھی کرتے ہیں تو کیا کریں؟ 4.5 ملین لوگ پاکستان کے اندر ٹویٹر استعمال کرتے ہیں صرف، تو وہ کیا کریں؟ آپ نے تو بین کر دیا صرف اس وجہ سے کہ ٹویٹر پہ لوگ آپ کے کالے دھندے بتاتے ہیں اس قوم کو۔ آپ کے ساتھ ڈھاکہ مار کر کے آئے ہیں پاکستان کے اقتدار میں، وہاں پر لوگ بیٹھ کر انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو ٹیگ کرتے ہیں، انٹرنیشنل فگرز کو ٹیگ کرتے ہیں، ان کو انگیج کرتے ہیں اپنے ساتھ، بڑے میڈیا ہاؤسز کو، ورلڈ کی نون پرسنالٹیز کو، وہاں پر ہیش ٹیگ چلاتے ہیں جو پوری دنیا میں دکھائی دیا جاتا ہے کہ آج یہ ٹرینڈ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، آج یہ چل رہا ہے پاکستان کے اندر۔ تو آپ نے تو بین کر دیا ٹویٹر کو تاکہ آپ کی 2 نمبری لوگوں کے سامنے نہ آئے، تو پھر لوگ وی پی این لگاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری ضرورتیں ہیں پاکستان کی۔ فائیور جو لاکھوں نوجوان جس کے اوپر کام کرتے تھے، فری لانسرز تھے، گھر پہ بیٹھ کر کے باہر سے کانٹریکٹ اور آرڈرز پکڑ کر کے وہ کام کرتے تھے اور پیسہ کماتے تھے، وہ چھوڑ کر کے چلا گیا۔ پاکستان میں انٹرنیٹ ہی نہیں ہے بھائی، لاکھوں کروڑوں نوجوان بے روزگار ہو گئے، $100 ملین سے زیادہ پاکستان کا نقصان ہو گیا۔ تو یہ آپ کا کانڈ ہے بھائی، یہ اس میں کسی دوسرے کا قصور نہیں ہے۔ اور یہ جو آپ نے جسٹیفیکیشن دی ہے کہ آپ پاکستان کے کیشز کو بائی پاس کر کے جب مین سرور کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں تو پاکستان کا انٹرنیٹ سلو ہو جاتا ہے، یہ کچھ سمجھ نہیں آیا۔ یعنی کہ میں اگر وی پی این استعمال کر رہا ہوں، پاکستان کے کیشز کو بائی پاس کر کے ڈائریکٹ سرور کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہوں، امریکہ میں، کینیڈا میں، کہیں پر بھی، تو میرا انٹرنیٹ سلو ہونا چاہیے نا۔ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے کا کیوں سلو ہے بھائی؟ مطلب اس کا کیوں سلو ہے؟ میں وی پی این استعمال کر وہ تو نہیں کر رہا۔ آپ نے فائر وال جو یہاں پہ لا کے تنی ہے نا، اس کو چلانے کا طریقہ تو آپ کو آتا نہیں، جس طرح کے آپ ہیں۔ اردو کا ایک جملہ آپ کی حکومت کو لکھنا نہیں آتا۔ شہر کے بیچوں بیچ سڑک پہ آپ بینر لگاتے ہیں بنگلہ دیش کی ٹیم کو ویلکم کرنے کے لیے، اور آپ کی بیوروکریسی کو آنریبل کا سپیلنگ لکھنا نہیں آ رہا ہوتا، پورے پاکستانی نیچے سے آج آپ پڑھ رہے ہیں یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ آپ کا حال ہے۔ آپ اس ملک میں آئی ٹی کی منسٹر ہیں، اس ملک کی بربادی کی اور کیا مثال میں دوں گی؟ آپ آئی ٹی کے منسٹر ہیں اس ملک میں، یہ شکل آئی ٹی کی منسٹر ہے اس پاکستان کے اندر۔ عمران خان کی حکومت میں کینیڈا اور امریکہ سے لوگ بلائے جاتے تھے، ذرا یار تم ماہر ہو، آکسفورڈ سے پڑھے ہوئے ہو، دنیا کی اتنی بڑی ٹیک کمپنیز کے اندر جاب کر رہے ہو،
دنیا کے اتنا بڑا بینکنگ سسٹم سنبھال رہے ہو, آ جاؤ یار, تھوڑی سی مدد چاہیے پاکستان کو اس وقت مشکل وقت میں. اور آپ کو رکھ لیا خواجہ کی بھانجی ہو, نواز شریف آپ کو گولو گولو کہتا ہے, رکھ لو ان کو بس, ٹھیک ہے, یہ آپ کی قابلیت ہے. اپنے گربان میں ذرا جھانکیں. فیصل آباد میں 100 سے زیادہ ملز بند ہو گئی. ستارہ ٹیکسٹائل جیسی 70 سالہ پرانی جو انڈسٹریز تھی وہ وہاں سے اٹھ کر کے جا رہی ہیں. اب لاکھوں لوگ پاکستان کے اندر بے روزگار ہو رہے ہیں. اب یار دیکھو, بڑی سمپل سی بات ہے, کہ چور آ کر کے بیٹھے ہیں نا, یہ مسلط مافیا لوٹنے کے لیے. اب ان کو جہاں سے مل رہا ہے یہ لوٹ رہے ہیں. انہوں نے بجلی کے بلوں میں اضافہ کیا, لوگوں نے 10-20 ہزار اضافی بھرنا شروع کر دیا. انہوں نے پیسے بنانے ہیں نا, پوری کابینہ بیٹھی ہوئی ہے ان کی نا, ایک آدمی تو نہیں ہے جو راجے جائے گا. یہ تو $1.6 بلین کما گیا وہ نواز شریف, وہ نہیں رجا ابھی, اور اس کو چاہیے. تو یہ اس طرح پیسے بناتے ہیں. انہوں نے بجلی کے بلز بڑھا دیے, فیکٹریز کو کروڑوں روپے کے بل آ رہے ہیں صرف بجلی کے. اب آپ انڈسٹریلسٹ ہیں, آپ فیکٹری لگا رہے ہیں کہیں پہ پروڈکٹ بنانے کے لیے, آپ کا ویئر ہاؤس ہے, ٹھیک ہے, اس میں آپ اپنے ایکسپینس دیکھیں گے, آپ کو جگہ کتنے کی مل رہی ہے, آپ کا خرچہ کتنا ہے. سب سے بڑا خرچہ وہاں پہ بجلی کا ہوتا ہے, انرجی کا ہوتا ہے, بہت بڑا خرچہ ہوتا ہے. تو آپ کو مہینے کا بل ہی 25 کروڑ روپے آ رہا ہے. ساتھ بنگلہ دیش میں آپ جا کر کے سٹارٹ کریں, وہاں پہ آپ کو 1.5 کروڑ آ رہا ہے. تو آپ یہاں بیٹھ کر کے کیوں بنائیں گے کپڑا بھائی, وہاں بنائیں نا. انڈیا چلے جائیں آپ کو وہاں پہ مہینے کا خرچہ 2 کروڑ روپے آتا ہے, پاکستان میں آپ کو 26 کروڑ آتا ہے. تو آپ پاکستان میں کیوں بنائیں کپڑا, آپ باہر بنائیں گے نا. تو وہ انڈسٹریلسٹ جتنے تھے وہاں سے پاکستان سے اٹھ رہے ہیں. انفارچونیٹلی غریب بے روزگار ہو رہا ہے, ملک تباہ ہو رہا ہے. لیکن حرام کسی کو پرواہ ہو. ایک مردود بیٹھے ہوئے اس وقت قابض مافیا پاکستان کے اوپر. آج سے 4 سال پہلے کی خبر, عمران خان کے دور میں 2020 میں, یہ بریکنگ نیوز دیکھیں, فیصل آباد میں ٹیکسٹائل کا کام اتنا بڑھ چکا تھا کہ مزدور کم پڑ گئے تھے. اور آج ایک ہی دن میں آپ کے سامنے یہ بریکنگ نیوز دیکھیں, 2 لاکھ سے زیادہ مزدور بے روزگار ہو گئے. دوسری طرف انہوں نے ملاوٹ شدہ فرنس آئل کے استعمال سے 85 ارب کا پاکستان کو نقصان ہو گیا. پلانٹس کے انجن, بوائلر اور بیٹریاں خراب ہو گئی. اب یہ ہوا نہیں ہے, یہ کیا گیا ہے. ان کی واردات ہے نا, میں بڑے قریب سے ان کو جانتا ہوں. یہ کرتے کیا ہیں پیسہ بنانے کے لیے. ظاہر ہے ان کی ایم پی اے میں نے, جو ان کی منسٹری کے اندر لوگ ہیں, عطا تارڑ جیسے, یہ سارے 2 نمبر لوگ ہیں, ٹھاگ ہیں, بنارسی ہیں یہ سارے. اب انہوں نے کیا کیا, جو پاور پلانٹ میں آئل چاہیے تھا نا, تو اس میں آدھا انہوں نے آئل خریدا یا کچھ حصہ خریدا, باقی اس میں پانی تن دیا. 2 نمبری کی نا, 2 نمبر چیز خریدی, جہاں سے بھی خریدی. اوریجنل وہاں ڈالا نہیں, 2 نمبر آئل ڈالا, پیسے کھانے کے لیے, پیسے بنانے کے لیے. فار ایگزامپل, اس کے فیکٹ میرے پاس موجود نہیں ہے. فار ایگزامپل, اگر 50 کروڑ روپے کا وہاں پہ آئل کا خرچہ تھا, تو انہوں نے 25 بیچ میں سے بنانے تھے, تو 25 انہوں نے بنائے, اور 25 کے بدلے میں 2 نمبر آئل ڈالا وہاں پہ, یا بیچ میں پانی تون دیا, کچھ بھی کیا. تو اب صرف یہاں تک ان کا فائدہ نہیں ہے, ان کا فائدہ آگے بھی ہے. یہ پورے کاروباری ہیں نا, جیسے وہ شہباز شریف, میں نے کل ہی آپ کو ویلاگ کر کے بتایا تھا کہ شہباز شریف کے لڑکے اور نواز شریف کے لونڈے دونوں نے, اور چائنا سے منگوا لیے, وہ سولر پلیٹیں منگوا لی, کیونکہ آگے ان کی بہن پنجاب میں سولر پلیٹیں دیں گی, اربوں روپے کی خریدیں گی ان سے, حکومتی پیسے سے, عوام کے پیسے سے, اور پھر وہ اپنے اپنے لوگوں کے گھروں میں لگائیں گی, اور ٹک ٹاک بنا کے لوگوں کو دکھائیں گی کہ ہم سولر لگا کے دے رہے ہیں لوگوں کو. تو یہ پورا پلان کرتے ہیں. تو ان کا پلان یہ تھا, 2 نمبر آئل ڈالیں گے, اس کے بوائلر خراب ہو جائیں گے, انجن خراب ہو جائیں گے, تباہ ہو جائیں گے. اب وہاں پہ ریپلیس بھی کرنا ہے. اب یہ دوسری سمری اور کوٹیشن بنا کر کے جائیں گے, اس کے اوپر مریم نواز کے سائن لیں گے کہ ہم نے جی سسٹم دوبارہ انسٹال کرنا ہے, نئے آنے ہیں جی بیٹریاں, بوائلر اور انجن. وہ باہر کے ملک سے منگوائیں گے, جرمنی سے, امریکہ سے, کینیڈا سے, اور وہاں پر یہ اربوں روپے پھر سے بنائیں گے. اور پھر جو آلریڈی انجن, بوائلر اور سسٹم لگا ہوا ہے, اس کو اٹھا کر کے یہ بیچیں گے کباڑ میں, اور وہاں سے بھی یہ کروڑوں بنائیں گے. یہ ان کا دھندا ہے, یہ ان کا طریقہ کار ہے, یہ واردات ہے ان کی, یہ اس طرح کرتے ہیں. وہ پاکستان کے اوپر چور بیٹھے ہوئے ہیں, مسلط ہیں, گدھ بیٹھے نوچ رہے ہیں اس کو. جہاں جس کا ہاتھ پہنچتا ہے وہ کاٹ رہا ہے, کھا رہا ہے. عروج پہ پاکستان کے اندر کرپشن 2 نمبری اس وقت لوٹی جا رہے, برباد کیے جا رہے ہیں پاکستان کو. جہاں سے بن رہا ہے پیسہ بنا رہے ہیں. اللہ رحم کرے, پاکستان اپنے تاریخ کے سب سے بدترین دور سے اس وقت گزر رہا ہے. یہ ملک دیوالیہ ہونے کے بالکل قریب کھڑا ہے. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچا.
بہت جلد اس ملک میں قحط کی سی سچویشن بن جائے گی، اللہ نہ کرے۔ جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس قابض ٹولے سے جان چھڑائیں۔ آپ کی نسلوں نے، آپ کی اولادوں نے اس ملک کے اندر رہنا ہے، آپ کا مستقبل ہے، آپ کے باپ داداؤں کی قبریں ہیں اس ملک کے اندر، یہ آپ کی سرزمین ہے، یہ آپ کا ملک ہے۔ آزاد کروائیں ان سے۔ انہوں نے پیسے بنا کر کے بھاگ کے برطانیہ چلے جانا ہے، ان کا کچھ نہیں ہے ادھر۔ یہ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ ریٹائر ہو کے اولادوں سمیت چلے جاتے ہیں باہر، جزیرے خرید لیتے ہیں۔ یہ آپ کا ملک ہے، یہ آپ کی سرزمین ہے، اس کو آزاد کروائیں ان سے۔ پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہو رہا ہے اسلام آباد ترنول کے مقام کا، ابھی تک کہا ہے عمران خان کو اگر آپ نے جیل سے نکالنا ہے تو آپ کو نکلنا پڑے گا۔ بھرپور طریقے سے شرکت کیجیے گا اس جلسے میں، اور اس جلسے کو ایک ایسا کامیاب جلسہ بنائیں تاکہ کم سے کم ان کو کوئی خوف طاری ہو۔ اس ملک میں بہت جلد انقلاب آنے والا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویلاگ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اپنے اگلے ویلاگ میں۔ علیزی ولاگس کو سبسکرائب کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔